اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ کیا ہے؟ اماموں کے پیچھے چلنے کو اس زمانے میں شرک اور بدعت اور گمراہی کہا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے پورے معاشرے میں یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہاتھ کہاں باندھا جائے؟ وہ لوگ ڈائریکٹ حدیث پڑھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، پیر کیسے رکھے جائیں نماز میں بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حدیث پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو اولیاء اللہ تھے نعوذ باللہ وہ جاہل تھے؟ تم حدیث پڑھنے کی بات کر رہے ہو، وہ حدیث پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے کے سارے حدیث پڑھانے والے تھے۔ میرے دوستو، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بڑی مشکل سے 20 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں، اور ان لوگوں کا عالم یہ تھا جو اماموں کی پیروی کرتے آئے ہیں، ان لوگوں کا عالم یہ تھا ان کو 2 لاکھ حدیث یاد تھی، 2 لاکھ حدیث ان کو یاد تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے میں آتا ہے 2 لاکھ صحیح حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس پایا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، نہیں ہم ڈائریکٹ حدیث سمجھیں گے۔ میں آپ سے ایک ہی کوشچن کرتا ہوں ان لوگوں سے، امام بخاری سے زیادہ تو آپ حدیث نہیں پڑھ سکتے نا؟ یہی بات ہے نا؟ امام بخاری حدیث کے امام، سب سے بڑے امام حدیث کے امام بخاری، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود وہ بھی اپنا راستہ اپنی مرضی سے، اپنا راستہ وہ چنتے نہیں تھے، وہ بھی عمل کرنے کا معاملہ آتا تو امام شافعی کے راستے پر چلا کرتے تھے۔ وہ ان کے پاس اتنی حدیثیں تھیں مگر وہ کہتے تھے حدیث سے ہمارے پاس ہیں۔ لوگوں نے کہا اے امام آپ اپنا مسلک کیوں نہیں بناتے، حدیث سے آپ کے پاس ہے نا؟ ارشاد فرمایا نادان، حدیثوں کی مثال انہوں نے ارشاد فرمایا تھا صیادلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں دواؤں کی دکان، میڈیکل شاپ۔ انہوں نے ارشاد فرمایا یہ حدیثیں جو ہے نا یہ میڈیکل شاپ کی طرح میرے پاس دوائیں تو رکھی ہوئی ہیں، مگر دوا کون سی کس مقام پر استعمال کی جائے یہ بتانے کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا میں میڈیکل ہال کھول کر بیٹھا ہوں اور ڈاکٹر کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، دوائیں رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بہت سے لوگ حدیثیں رکھ کر خود استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، پھر ڈاکٹروں کی ضرورت کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، ڈاکٹر کا کمال کیا ہوتا ہے؟ وہ اسٹڈی کرتا ہے، بہت گہری اسٹڈی کرتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے، اس کی پوزیشن دیکھتا ہے، اس پوزیشن پر اس کو کون سی دوا سوٹیبل ہے وہ اس کو دیا کرتا ہے۔ آج کل ہو کیا گیا ہے، سارے لوگوں نے کتابوں کی میڈیکل ہالس کھول لی ہیں، اب جس کو چاہے جو چاہے دوا دینا چاہتے ہیں۔ یہ دوا نہیں ہے کیا؟ بھائی دوائیں تو ہیں مگر بغیر ڈاکٹر کے مرضی کے کھانا آپ کو مار دے گا، اور یہی طریقہ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کے ایمان مر رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ ڈاکٹروں سے انہوں نے رجوع کرنا چھوڑ دیا، اور 1400 سال سے پورے دنیا کے سارے مسلمانوں کو دیکھیں گے آپ، بڑے بڑے علماء، اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی امام کا دامن تھام کر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔